کچھ ہم سے چمن بات کرے آئے زمانہ، کچھ ہم سے چمن بات کرے آئے زمانہ، عباس کو گرتے بکف پائے زمانہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. ظالماً رات کافی بیت چکی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ کچھ میری طبیعت اور کچھ وقت کی قلت مجھے اس ذکر کو اس صحت کے ساتھ ادا کرنے میں مانع رہے گی جس کو کہ میں نے سرنامہ کلام چنا ہے. چونکہ آیہ مبارکہ رحمت للعالمین کے ذیل میں ہے کہ عالمین کی رحمت، اور ظالمان عالمین کا تذکرہ چند لمحوں میں نہیں کیا جا سکتا. ظالمان ارشاد رب العزت کہ ہم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو ارسلناک، ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا، الا رحمت للعالمین، سوائے اس کے نہیں کہ عالمین کے لیے رحمت. حبیب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ظالماً اگر اس آیہ مبارکہ پہ غور کیا جائے تو 4 سوال ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں. پہلے تو یہ کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا،
تو جب کبھی بھی کوئی شخصیت آئے تو اس کے آنے میں 4 سوالات ہوا کرتے ہیں. کسی کی بھی تخلیق میں، کسی کی بھی آمد میں 4 سوالات ہوا کرتے ہیں. پہلا سوال علت فاعل، یعنی یہ ہے کہ اس شخصیت کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، اس شخصیت کا کوئی نہ کوئی بھیجنے والا ہو. دوسرا علت سوری، کہ بنانے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان ہو جس کو اس نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہو. تیسرا علت مادی، کہ بنانے والے کے ذہن میں وہ میٹیریل پہلے سے چنیدہ ہو، وہ مادہ جس سے کہ اس نے اپنی مخلوق کو بنانا ہے اس کے ذہن میں پہلے سے تیار ہو. اور چوتھی اور سب سے آخری صورت علت غائب، یعنی یہ ہے کہ وہ جو مخلوق بنائی جا رہی ہے اس کے بنائے جانے میں، اس کی تخلیق میں کیا غرض پوشیدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا دے بلند نعرہ صلوات. بنانے والے کے ذہن میں آئیڈیا، پلان، ارادہ، کس شے سے بنانا ہے، کس مادے کو تخلیق کے عمل کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور مخلوق کو کیوں بنانا ہے. 4 سوالات. اگر اللہ کی کتاب کو تلاوت کیا جائے تو اللہ کی کتاب خود جواب دیتی ہے تبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. پہلا سوال صاحبان عقل کا کہ بنانے والا کون، علت فاعلی، تو جواب قرآن کی طرف سے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے. عزیزان من، آیت مبارکہ جو میں نے چنی تھی وہ ہے رحمت للعالمین کے تذکرے میں. رحمت للعالمین چونکہ عالمین کے لیے بنایا جا رہا ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا بنانے والا بھی عالمین کا رب ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود بھیجیں محمد. اگر بنانے والا عالمین کا رب نہ ہوگا، اگر بنانے والے کو اتنی قدرت نہ ہوگی کہ عالمین اس کے قبضے میں ہو، تو پھر وہ رحمت للعالمین جیسی تخلیق نہیں بنایا کرتا. دوسرا سوال کہ اس کے ذہن میں ارادہ کیا تھا. میں یہاں ایک لفظ تھوڑا سا غلط استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ کو ہم کسی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے. لیسا کمثلہ شیء، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارادہ کیا تھا. تو ارشاد رب العزت داعین الی اللہ باذنہ سراج منیرا، کہ ہم ایک ایسا چمکتا ہوا سراج بنانا چاہتے تھے جو کسی کے پاس نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذہن میں ارادہ جو ہے، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سراج ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو، جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہ ہو، اور اس کی چمک اتنی ہو کہ تمام تر عالمین اس کے نور سے روشن ہو جائے. تیسرے درجے پہ کہ مادہ کیا ہے، علت مادی، کس مادے سے بنایا جائے گا. تو اس کا جواب کلام پاک میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم، تمہاری طرف آئی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور آیا، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی. تو عزیزان من، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کسی بھی طرف سے کرے جواب یہی ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف آنے والا نور محمد مصطفیٰ، اور اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب مبین. تو علت مادی یہ ہے کہ جو مخلوق بنائی جا رہی ہے وہ نوری ہے، نہ صرف نوری ہے بلکہ کامل نور ہے. کہتے ہیں نا کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا. درود ہے محمد. عزیزان، میں اپنے سامعین کے ذوق سماعت سے بے انتہا متاثر ہوں، اور افسوس مجھے یہ ہے کہ کچھ چند ایام سے میرا گلا بالخصوص میرا ساتھ ہے، میرا جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ میں زیادہ
بہتر طریقے سے اس ذکر کو اس کی مکمل صحت کے ساتھ آپ کی گفتگو کے روبرو نہ پیش کر سکوں، جس کا مجھے انتہائی افسوس رہے گا۔ بہرحال چوتھا درجہ علت غائب، غرض کیا ہے کسی بھی چیز کو بنانے کی، جو مخلوق بنائی جا رہی ہے اس کی تخلیق کے پیچھے غرض کیا ہے، غرض خلقت۔ تو ظالماً قرآن پاک مسلمانوں کو کھلی دعوت عام دے کے کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حبیب ہم نے آپ کو کچھ نہیں بنایا سوائے رحمت للعالمین۔ درود ہے محمد والے۔ چار درجے بنانے والا، کس مادے سے بنایا، کس ارادے کے تحت بنایا اور کیوں بنایا۔ ازانمن اگر عظمت نبوی مزید سمجھنی ہے تو میں ایک اور ذرا اپنی گفتگو کو واضح کرتا ہوا چلتا ہوں۔ میں نے ایک امریکن رائٹر مائیکل ایچرڈ کی کتاب پڑھی تھی دی 100۔ کتاب کی نوعیت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے دنیا کے 100 اثر انگیز آدمی ایسے چنے کہ جو دنیا میں اپنا نام پیدا کر کے گئے، ان کے کام سے تو کوئی غرض نہیں تھی۔ اس میں ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، عظیم کانکوررز بھی ہے، جنگجو بھی ہے، رسول بھی ہے۔ جناب موسیٰ کا بھی ذکر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، بدھ مت کے بانی سدھارتھا کا بھی ذکر ہے، کنفوشیس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح ہٹلر اور دیگر دنیا کے عظیم اثر انگیز شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اسی کتاب میں اللہ کے آخری رسول کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور عزیزان آپ کو یہ سن کے ضرور اپنے رسول پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس شخص نے عیسائی ہونے کے باوجود، امریکہ جیسی سلطنت میں رہنے کے باوجود اپنی کتاب کے 100 آدمی جو چنے ان میں 99 کو پسی پوش ڈالا، پہلے نمبر پہ اللہ کے آخری رسول کو رکھا، اور پہلے نمبر پہ ہمارے رسول کو رکھنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اللہ کے رسول کو 2 ایڈوانٹیجز تھے۔ وہ کیا کہ محمد had 2 advantages over Jesus and Saint Paul. First, Muhammad was himself the originator and the promoter of his new faith. And second, کہ محمد was the only preacher of his holy book. وہ یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو موسیٰ پر، معافی چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو عیسیٰ پر، جیسس کرسٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے رسول کو، جناب عیسیٰ ابن مریم پر اور سینٹ پال پر محمد مصطفیٰ کو 2 فضیلتیں حاصل ہیں۔ 2 فضیلتوں کے مالک اللہ کے آخری رسول۔ پہلی فضیلت کیا کہ محمد خود ہی اپنے دین کو شروع کرنے والے اور خود ہی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے والے۔ دوسری فضیلت کیا کہ محمد مصطفیٰ خود ہی اللہ کی کتاب کو شروع کرنے والے اور خود ہی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے والے۔ کسی اور کی مدد کی اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں اگر تجزیہ کرے عیسائیت کا، کرسچینٹی کا، تو کرسچینٹی اگر میرے محترم سامعین میں سے کسی کی نگاہ سے کرسچینٹی کی تاریخ دوسری ہو تو واضح آپ کو نظر آئے گا کہ کرسچینٹی 2 محور کے گرد گھومتی ہے۔ ایک اس میں محور ہے جناب عیسیٰ ابن مریم اور دوسرا سینٹ پال۔ جناب عیسیٰ ابن مریم نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ۔ جناب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کچھ اور نہ سمجھنا، محض اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہ سمجھنا۔ اسی نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اسی نے مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھی بھیجا ہے۔ اور یہ سینٹ پال کی تعلیمات تھی کہ جس نے بعد میں ابن اللہ بنایا، عبداللہ کو۔ سینٹ پال جس کی اوریجن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا، اور عیسائیت کا فرقہ جب یہودیت میں پیدا کیا گیا، جناب موسیٰ نے جب اپنی تعلیمات جناب عیسیٰ کی قوم میں پھیلانی شروع کی تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ جناب عیسیٰ ابن مریم ہماری قوم کو کچھ بدلنا چاہتے ہیں، لہذا سینٹ پال نے بے انتہا عیسائیوں کا قتل کیا۔ سینٹ پال خود ایک سالہ کا فوج تھا اور اس نے بے انتہا عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے، اور عیسائیوں کی تواریخ کے مطابق ایک جنگ میں ہی جاتے ہوئے اسے خواب میں جناب عیسیٰ نظر آئے۔ اس وقت جب جناب عیسیٰ یہ روح ارض چھوڑ کے عرش کی جانب جا چکے تھے، اور پھر اس سے کہا کہ تو میری قوم پہ کیوں ظلم اٹھا رہا ہے،
भाई इन्नी अब्दुल्ला आतानी किताब वजलनी नबी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसी ने किताब भी दी है, उसी ने नबी भी बनाया है, तो अल्लाह के कामों में रोड़े ना अटका। वहां से सेंट पॉल ने मजहब ईसाईयत को कबूल किया। और अगर आपने इंजील की कुछ तालीम हासिल की हो या इंजील आपके ज़ेरे मुताला रही हो, तो आपको उसमें नजर आएगा कि कुरान के बरखिलाफ इंजील थर्ड पर्सन में लिखी गई है। गुफ्तगू करने के अंदाज होते हैं ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? डायरेक्ट कलाम करने वाला। सेकंड पर्सन कि किसी के थ्रू बताया जाए। थर्ड पर्सन ये कि कोई शख्स किसी दूसरे का वाकया बयान करे। मसलन इंजील के वाकया को इस अंदाज में लिखते हैं कि और अल्लाह का बेटा गुजरा जा रहा था, एक बीमार शख्स नजर आया, उसे अल्लाह के बेटे ने हाथ लगाया तो वो शिफायाब हो गया। बयान करने वाला सेंट पॉल, जिसे न्यू टेस्टामेंट के नाम से और हम लोग इंजील के नाम से दुनिया वाले याद करते हैं, उसका लिखने वाला, उसका बयान करने वाला। कुछ हिस्सा तो जनाब ईसा के हाथों से तक मिल पाया और बाकी किताब सेंट पॉल ने लिखी। और उसने अपनी उस किताब में, जनाब ईसा की उस किताब में कयास आराई को बहुत ज्यादा जगह दी, बहुत ज्यादा जगह कयास आराइयों को दी कि अल्लाह का बेटा गुजर रहा था, उसे मुर्दा नजर आया, उसने मुर्दे को इशारा किया, मुर्दा जिंदा हो गया, इस किस्म के वाकया। और अगर आप कुरान की तिलावत करें तो कुरान में कलाम डायरेक्ट है। मसलन अल्लाहु अहद, हबीब कह दीजिए अल्लाह एक है, हबीब कह दीजिए अल्लाह एक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब आपको कुछ नहीं बना के भेजा, महज रहमतल लिल आलमीन। इसके अलावा हबीब वो वक्त याद करें जब हमने फरिश्तों से कहा था कि हम जमीन का खलीफा बना रहे हैं। हबीब वो वक्त याद करें जब हमने जनाब इब्राहिम से कहा था कि हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। हबीब वो वक्त याद करें, है तमसील लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कि हबीब लोगों को कह दीजिए, हबीब लोगों से कह दीजिए। इस तरह नहीं है कि अल्लाह के हबीब से अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के हबीब अब बंदों से कह दो। ये हमारे रसूलुल्लाह का मुकाम, ये उनका मर्तबा कि जमाने में जो भी हमारे रसूल का नाम ले अदब उसकी ज़बान पे लाजिम हो जाता है। अगर कोई नियत भी कर ले कि मुसलमानों के रसूल का तज़किरा करना है तो मुकम्मल अदब को आदाब के साथ करता है, ये उसका अपना खेल। बहरहाल अज़ान में गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सरनामा कलाम रहमतुल लिल आलमीन के ज़हन में है। अज़ान में रहमतुल लिल आलमीन होता क्या है? तज़किरे बहुत सुने होंगे आपने अल्लाह के हबीब की रहमत के, जिनमें कोई शक भी नहीं। अल्लाह के हबीब पैकर रहमत, रहमतुल लिल आलमीन। अब आलमीन जहाँ जहाँ तक हो वहाँ वहाँ तक आमना बिलाल की रहमत जाती है। अज़ान में किसी शख्स ने रसूलुल्लाह से कहा कि अल्लाह के हबीब सुना है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि भाई अगर अल्लाह में ईमान रखते हो तो फिर मेरे रहमतुल लिल आलमीन होने में भी ईमान रखो, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से रहमतुल लिल आलमीन नहीं हूँ, मुझे उसी ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। तो कहता है वो शख्स कि अल्लाह के हबीब सुना है कि रहमतुल लिल आलमीन होने की ही वजह से आप अंबियाए मासबक पे अफजल हैं। रहमतुल लिल आलमीन होने की वजह से पिछले तमाम तर अंबिया पे आपको फजीलत हासिल है। 1,23,999 अंबिया